کراچی میں 6 منزلہ رہائشی عمارت زمیندوز کلیاری کے علاقے بغدادی میں عمارت ملبے کا ڈھیر، 8 افراد جان سے گئے، مزید ہلاکتوں کا خدشہ۔ ملبے سے خواتین سمیت 8 زخمیوں کو نکالا گیا، متعدد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ متاثرہ عمارت میں 70 سے زائد افراد رہائش پذیر تھے، ہیوی مشینری کی مدد سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ متاثرہ عمارت کے ساتھ والی عمارت کو بھی خالی کروا لیا گیا۔ مزید کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے متاثرہ عمارت کی بجلی اور گیس کی لائنوں کو کاٹ دیا گیا۔ پانی پاکستانیوں کی لائف لائن ہے، بھارت نے اسے روکا تو جنگ کے مترادف ہوگا۔ آذربائیجان میں اقتصادی تعاون تنظیم کے 17ویں سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بھارتی اقدامات کا مقصد علاقائی امن کو نقصان پہنچانا تھا۔ پاک فوج نے مثالی جرأت، پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اشتعال انگیزی کا جواب دیا۔ غزہ کو تباہی کا سامنا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے غزہ میں انسانیت کا وجود ہی نہیں۔ قحط سالی کی صورتحال، فاقہ کشی کے ساتھ امدادی کارکنوں پر اسرائیلی حملے جاری۔ اور نئے مالی سال کے آغاز کے ساتھ ہی ملک میں مہنگائی میں مزید اضافہ۔ حالیہ ایک ہفتے کے دوران ملک میں ہفتہ وار مہنگائی میں اضافے کی رفتار میں 0.73% اضافہ ہوا اور سالانہ بنیاد پر بھی مہنگائی میں اضافے کی شرح 1.52% سے بڑھ کر 2.06% ہو گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق حالیہ ایک ہفتے کے دوران زندہ مرغی، پیاز، ٹماٹر، لہسن، آلو، چینی، چاول، دال مسور، ڈیزل، دہی اور مٹن سمیت کھانے پینے کی کئی اشیاء مزید مہنگی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ آذربائیجان، اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت۔ صدر آذربائیجان الہام علیوف نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم کا بھارت کے ساتھ کشیدہ صورتحال میں آذربائیجان کی مستقل حمایت پر اظہار تشکر۔ دونوں ممالک کی قیادت کا تجارت اور سرمایہ کاری شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان نے بھی مشکل وقت میں آذربائیجان کی مسلسل حمایت کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی آذربائیجان کے ہم منصب سے ملاقات۔ ECO سمٹ کے کامیاب انعقاد پر آذربائیجان کے وزیر خارجہ کو مبارکباد پیش کی۔ ملاقات میں مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ دونوں ممالک کے بڑھتے ہوئے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ ملاقات ECO سمٹ کے سائیڈ لائن پر ہوئی۔ بھارت تجاریت اور جنگ کی خواہش پاکستانی اور بھارتی لوگوں کا مستقبل بے نامی ریاستی عناصر کے حوالے کر دے گی۔ دونوں ممالک کی ماضی کی غلطیوں کا بوجھ نئی نسل پر نہیں ڈالنا چاہتے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھارت کے دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے کے الزامات پر کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو فیٹف پاکستان کو گرے لسٹ سے نہیں نکالتا۔ شمالی وزیرستان میں بھارتی سرپرست خوارج کی دراندازی ناکام۔ حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ سخت فائرنگ کا تبادلہ، 30 دہشت گرد ہلاک۔ قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ ISPR کا ایک بار پھر عبوری افغان حکومت پر سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرنے پر زور۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا خدشہ۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے KP کے اسمبلی کے 35,000 ارکان اسمبلی کو وزیر اعظم ہاؤس بلا لیا۔ علی امین گنڈاپور اراکین سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات کے دوران 35,000 ارکان اسمبلی سے حلف لیے جانے کا امکان۔ PTI کے آزاد ارکان اسمبلی کا واٹس ایپ گروپ بھی تشکیل دے دیا گیا۔ 5 اکتوبر احتجاج کا کیس۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI رہنما حماد اظہر اور رانا شہباز کو اشتہاری قرار دے دیا۔ تھانہ صادق آباد میں درج مقدمے میں علیمہ خانم کی عبوری ضمانت میں 16 جولائی تک توسیع۔ عالیہ حمزہ کی 26 نومبر کے 4 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 16 جولائی تک توسیع کر دی گئی۔ ہنگامہ آرائی، گالم گلوچ کے بعد اسپیکر نے ریفرنس بھیجا۔ افسوس ہے اپوزیشن نے اسمبلیز کو گالم گلوچ کا اکھاڑا بنا دیا۔ طلال چودھری نے کہا کہ آپ کسی بھی قسم کے تعاون کے بجائے گالم گلوچ کرتے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوا۔ خواجہ سعد رفیق نے PTI اراکین پنجاب اسمبلی کو ڈی سیٹ کرنے کی روایت کو غلط قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پیغام میں لکھا، اختلاف جمہوریت کا حسن ہے، گالی کلچر ناقابل قبول ہے۔ اسپیکر کو معطلی کا اختیار ہے، ڈی سیٹ کا نہیں۔ آج دروازہ کھلا تو کل سب جماعتیں اس سے گزریں گی۔ مخلوق الحال جمہوریت پر رحم کیا جائے، اپنی پگڑی کسی اور کے ہاتھ میں نہ دی جائے۔ پاک پتن ڈسٹرکٹ اسپتال میں 20 بچوں کی ہلاکت کا معاملہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ڈسٹرکٹ اسپتال کا دورے کے دوران CEO ہیلتھ اور
ایم ایس اسپتال کو گرفتار کر لیا گیا. سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس کو ہتھکڑیاں لگا کر اسپتال سے لے جایا گیا. انکوائری رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی گئی تھی. لاہور میں جوہر ٹاؤن کے ایک فارم ہاؤس سے شیر بھاگ نکلا. گلی میں 2 بچوں سمیت 3 افراد کو زخمی کر دیا. بچوں کے زخم گہرے، حالت تشویشناک قرار. حملے کی سی سی ٹی وی ریکارڈنگ جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی. محکمہ وائلڈ لائف نے حملہ آور شیر کو قبضے میں لے کر عدالت میں پیش کر دیا. عدالت کا شیر کو سفاری پارک منتقل کرنے کا حکم.